الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قرآن شریف کے مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے چند قرآنی مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کو یہ تو جرأت ہوتی نہ تھی کہ علانیہ یعنی کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیہ برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک واقعہ رجب سن 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ رجب سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے تقریباً 14 منزل پر دمشق یعنی سیریا کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان ذوق در ذوق شوق جہاد میں مدینے کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں، چونکہ سارے مسلمان تو جہاد کی تیاری مصروف تھے، تو منافقین نے کیا سوچا کہ مسجد قباء شریف کے مقابلے میں اس ہیلے سے ایک اور مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی شریف میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیم بناتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحے وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائے اور یہی سے نعوذ باللہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہے۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے، دیکھو کیسا بہانہ بنایا ان لوگوں نے، ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر جب آپ بخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔ چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے کہ قرآن عظیم نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب سے اور مسلمان میں پھوٹ اور تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظام میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے
اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گی کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، اس مسجد میں کبھی تم نہ جانا۔ لیکن کس مسجد میں جانا؟ بے شک وہ مسجد کے پہلے دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس سے اور اس واقعے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتے ہیں؟ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، طیب بھی بن سکتا ہے، خبیث بھی بن سکتا ہے۔ دیکھو مسجد کی تعمیر جن لوگوں نے اچھی نیتوں کے ساتھ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف قرآن شریف بیان فرمائی، مسجد قباء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمائی۔ لیکن جنہوں نے بری نیتوں کے ساتھ دوسری مسجد کو بنایا مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، شر و فساد و فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اس کی مذمت بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو مسجد کی ایک تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر مقبول بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقین کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضا الہی نہیں تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقوں والے اہل حق کے خلاف کمین گاہ اور جاسوسی کا مرکز بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ پروازیوں کرنے لگے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ویران کر دے، اور ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھے، نہ اس کی تعمیر و آباد کاری میں کوئی امداد و تعاون کرے، یا پھر تمام مسلمان مل کر گمراہ فرقوں کو اس مسجد سے بے دخل کر دیں اور اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے کر گمراہوں کا تسلط ختم کر دے، تاکہ ان لوگوں کے شر و فساد اور فتنہ انگیزیوں سے مسجد ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ ایک اور قرآن مضمون آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ 3 مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ میں ایمان لایا۔ یہ آیت قرآن شریف کی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور کہ فرعون نے جو ہے 3 دفعہ ایمان کہا کہ میں ایمان لایا، میں مومن ہو گیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا بلکہ مردود ہوا، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا آمنتو، جس کا مطلب ہے میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ کہا اس نے انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی اس اللہ کے سوا جس پر اس اللہ کے اوپر، یعنی بلکہ اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھی ایمان کی نشانی اس کی بیان کی گئی۔ اور تیسری بار اس نے یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمان میں سے ہوں، لیکن اس کا ایمان نامقبول ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ یہ بھی ایک حکایت منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بھرا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ اس نے یہ فتویٰ دیا تھا۔
چنانچہ ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا، اس کے بعد فرعون سر کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پارے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں، کیا اب؟ اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، آج ہم تیری لاش کو تیرا دیں گے تو اپنے پیچھوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے درس عبرت کے لیے اس محفوظ رکھا۔ آج بھی قاہرہ کی میوزیم میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کی لاش سڑی ہوئی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ گلاس کے اندر۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبا چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کر لیں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا، اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتے ہیں؟ فرعون نے باوجود یہ کہ 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے 3 وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط کیا گیا، جب یہ عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور موت کا غرغرہ اس پر طاری ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دے اور یہ کہہ دے کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا قول یہ کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل کہا، یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کا ایمان نامکمل، نامقبول بلکہ مردود ہوا۔ تیسرا قول یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا بلکہ صرف غرق سے یعنی ڈوبنے سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گر گرا کر خدا کی طرف رجوع کرتا۔ جب خون کے ذریعے اور قحط کے ذریعے اور طرح طرح کے مصائب اور آلام اور طرح طرح کے عذاب اس پر مسلط کر دی گئے، تب وقتی طور پر وہ ایمان لاتا تھا، اس کی عادت تھی، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر کہتا انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا، اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاہد عدل ہیں۔ اس لیے علامہ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان لوگوں کا قول قابل اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی موت سے عبرت حاصل کرنے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور ہم سب کو خاتم بالخیر کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔